حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کون نہیں جانتا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا خلیفہ، ان کی حالات زندگی میں یہ بات لکھی، فکر آخر کس قدر تھی۔ ایک مرتبہ رات میں گشت کر رہے ہیں، رات میں دیکھ رہے ہیں کہ کون کس طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ رات کا وقت ہے، مدینہ سے کافی دور جب آپ گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون ہے، جھوپڑی اپڑی میں وہ رہ رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں کوئی ضرورت ہے، تمہیں کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین مسلمانوں کا ہے، وہ تو دیکھتا بھی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہی ہے، کون پریشان حال ہے، کس طریقے سے ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ شاید کہ عمر کو معلوم نہیں ہوگا، اسے تو شہر کے لوگوں کے بارے میں معلوم ہے، لیکن تو شہر سے تھوڑا دور میں ہے، کیا معلوم، اسے کیا پتا کہ کون کس طریقے سے ہے۔ کہا کہ جسے یہ بات پتا نہیں اسے امیر المومنین بننے کے لائق نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ انہوں نے کہا اگر تمہاری ضرورت پوری کر دی جائے اور تو تمہارے ماضی کی زندگی جو تمہارے حقوق کی کمی میں گزری ہے، اس کے بدلے میں اگر کوئی چیز لے کر کے معاف کر دے تو اچھا ہوگا۔ بوڑھی خاتون نے کہا کہ 25 دینار کے بدلے میں اپنی حقوق کے اندر جو کمی بھی ہے اس کو میں معاف کروں گی، 25 دینار لوں گی۔ یہ بات چل رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں تشریف لائے، کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ یہ بات سننا تھا، وہ بڑی خاتون حیران پریشان شدہ رہ گئی کہ امیر المومنین یہی ہے اور انہی کے سامنے میں یہ تمام باتیں کر رہے ہیں، وہ پریشان ہو رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سامنے کوئی کاغذ ہے تو لاؤ، میں اس میں ایک بات لکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی کاغذ تو نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیوند لگے ہوئے کپڑے کے ایک کونے کو پھاڑا، اس پر یہ بات لکھی 25 دینار کے بدلے میں اس بوڑھی نے گزرے ہوئے جو زندگی کے اندر جو حقوق تلفی ہوئی ہے اسے معاف کر دی ہے اور اس کے بدلے میں 25 دینار لی ہے۔ گواہ میں دونوں ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی، یہ دونوں گواہ ہے۔ اور جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن میں یہ دے دینا، کیوں؟ تاکہ کل قیامت کے دن اگر یہ بوڑھی خاتون اگر اللہ کے دربار میں شکایت کر لی تو میں اسے دکھا سکتا ہوں، یہ ثبوت ہے۔ یہ ہے فکر آخرت کہ بوڑھی تو بوڑھی کہ کوئی بھی ہماری حکومت میں اس طریقے سے پریشان نہ ہو، جس کو بھی کوئی ضرورت ہو وہ تمام کی ضرورتوں کو پوری کی جائے گی۔ یہ واقعہ علامہ جمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کی وفات 808 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے اس واقعہ کو لکھا کہ فکر آخرت صحابہ کرام کے اندر کس قدر تھی۔